داڑھی میری سہلا کر مجھ سے کہتی بابا مجھے کھلونے دلوا دو. کبھی چوڑیوں کی دکان آتی تو مجھ سے کہتی بابا مجھے یہ دلا دو. آپ کہتے ہیں کہ میں نے کہیں پر رکا ہی نہیں, میں سیدھا جنگل میں آیا, کھڈا کھودا, بچی دور بٹھایا میں نے بچی کو ایک پتھر پر اور کھڈا کھود رہا تھا. سننا آپ, وہ کہتے ہیں جب میں کھڈا کھود رہا تھا تو مٹی میرے کپڑوں پر لگ رہی تھی. دور بیٹھی وہ بچی آئی اپنے ننھے سے قدموں سے اور میرا دامن پکڑ کر کہتی ہے بابا لو میں تمہارے کپڑے صاف کر دیتی ہوں, تمہارے کپڑوں پر مٹی لگ رہی ہے. اللہ اکبر. یقیناً جو آج کپڑے صاف کر رہی ہے بڑھاپے میں وہی تو بسترے صاف کیا کرتی ہے, وہی کپڑے چینج کروایا کرتی ہے, وہی ہماری فکر کیا کرتی ہے. اللہ اکبر. آپ فرماتے میں نے اسے دھکا دیا, دھکا دے کر واپس پتھر پر بٹھایا اور کھڈا وغیرہ کھود کر رسی نکالی اور اسے کہا ادھر آ. رسی نکال کر وہ کہتے ہیں میں نے بچی کے ہاتھ اور پیر کو جب باندھنا شروع کیا تو بچی مایوس چہرے کے ساتھ میرے چہرے کی طرف دیکھ کر مجھ سے کہتی بابا کیا کر رہے ہو, میرے ہاتھوں کو کیوں باندھ رہے ہو, میرے پاؤں کو کیوں باندھ رہے ہو. آپ کہتے میں کچھ نہیں بولتا, میں صرف باندھتا گیا, باندھ کر جیسے کٹا اٹھاتے نہ بوری اس طریقے سے میں نے اٹھا کر اسے کھڈے میں پٹک دیا اور کھڈے میں پٹک کر جب میں اس پر مٹی ڈالنے لگا تو بچی اللہ اکبر مایوس نظروں سے دیکھ کر اپنی ہچکچائی زبان سے مجھ سے میری طرف دیکھ کر اور مجھ سے کہہ رہی تھی بابا کیا کر رہے ہو, بابا مٹی مت ڈالو میرے اوپر, بابا مجھے بچا دو, بابا مجھے مارو مت, بابا مجھے کھڈے سے نکال کر بابا مجھے کہیں اور لے جا کر ڈال دو. بلکہ ننھی زبان اپنے حال سے یہ کہہ رہی تھی کہ میں زندگی بھر تجھ سے کوئی روٹی نہیں مانگوں گی, تجھ سے کپڑا نہیں مانگوں گی, تجھ سے کوئی ساز و سامان نہیں مانگوں گی. بلکہ وہ بچی اپنے بندھے ہوئے ہاتھوں کو ہلا ہلا کر بچنے کی کوشش کر کے اپنے باپ سے یہ کہہ رہی تھی کہ میں صرف تجھ سے زندگی کی خیرات مانگتی, میں صرف تجھ سے زندگی کی خیرات مانگتی. حضرت عاصم کہتے ہیں کہ میں مٹی ڈالتا گیا, بچی کی چیخیں نکلتی رہی, میں مٹی ڈالتا رہا. آپ فرماتے مجھے رحم تک نہیں آیا, بچی کی آنکھوں سے ننھے ننھے موتی کی طرح آنسو ٹپک رہے تھے. چیخیں مار مار کر وہ بچی کہہ رہی تھی مجھے میری ماں کے پاس میں لے جا کر چھوڑ دو, بابا مجھے میری ماں کے پاس میں لے جا کر چھوڑ دو. لیکن میں نے اس کے کچھ بھی نہیں سنی. مٹی ڈالتا گیا, مٹی کا بوجھ بڑھتا گیا, سانسیں رکتی گئی اور اچانک سانسیں تھم گئی. میں نے قبر بنا کر میں اپنے گھر کی طرف آ گیا. حضور پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ 4 بیٹیاں دفنائی اور جب اس 5ویں بیٹی کو دفنا کر میں اپنے گھر آ رہا تھا تو مجھے قبر سے آواز آتی ہے ابا ابا بابا. میں مڑ کر واپس دیکھتا ہوں کہ نکل تو نہیں گئی ہے لیکن کوئی نظر نہیں آیا. پھر میں نے دیکھا, پھر آواز آئی ابا. حضور مجھے آج تک یہ معمہ سمجھ میں نہیں آیا سرکار کہ جس بچی کو میں نے دفنایا اس کی قبر سے ایسی آوازیں کیوں آ رہی تھی. حضور نے فرمایا عاصم تو نے کان لگا کر دھیان نہیں دھرا, وہ آواز قبر سے نہیں, وہ آواز تیرے ضمیر سے آ رہی تھی, تیرے ضمیر کی آواز تھی. عرض کرتے ہیں آقا 4 بیٹیوں کو دفنایا تب تو ضمیر نے آواز نہیں دی, 5ویں بیٹی کو جب دفنا رہا تھا تو ضمیر نے آواز کیوں دی. اے خوش نصیب ہیں آپ کے حضور کا میلاد سجا رہے, مصطفیٰ کی آمد کا جشن منا رہے, حضور کی نعتیں اور باتیں سن رہے ہیں. میرے نبی نے کیا فرمایا سننا. حضرت عاصم کہتے 4 بچیوں کو دفنایا آواز نہیں آئی, 5ویں بیٹی کو دفنایا تو آواز کیسے آئی. حضور نے فرمایا جب 4 بیٹیوں کو دفنایا وہ وقت الگ تھا اور جب 5ویں بیٹی کو تو دفنا رہا تھا تو میں اپنی ماں آمنہ کے پیٹ میں جلوہ گر ہو چکا تھا. بڑے بے حس لوگ ہیں آپ. حضور کی آمد کی بات ہو رہی اور سبحان اللہ تک نہیں نکلا. رسول پاک فرماتے ہیں کہ یہ میری آمد کا صدقہ تھا جو رب نے تمہارے ضمیروں کو زندگی عطا فرمائی. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان. آج ایک باپ اپنی بیٹی کو اپنے دروازے سے رخصت کرتا ہے,
کتنی بڑی سنت ادا کرتا ہے. تاریخ اٹھا کر دیکھیں آپ کہ حضرت فاطمہ کی جب شادی ہوئی حضرت علی سے، اور اس وقت حضور خود دروازے سے سیدہ فاطمہ کو اپنے ساتھ میں لا کر رخصت کرتے ہیں. حضور خود اپنے گھر سے 4 قدم دور لے جا کر سیدہ فاطمہ کو رخصت کرتے ہیں. اور اس وقت سیدہ طیبہ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور آپ رونے لگی. حضرت فاطمہ رو رہی تھی. حضور نے پھر سر پر ہاتھ پھیر کر کہا، فاطمہ کیا اس لیے رو رہی ہو کہ تیری ماں نہیں ہے آج؟ خدیجہ آج دنیا میں نہیں اس لیے رو رہی ہے؟ فاطمہ بتا، کیا محمد نے تجھے باپ کی جگہ باپ کا پیار اور ماں کی جگہ ماں کا پیار نہیں دیا؟ اس طریقے سے رخصت رسول پاک نے فرمایا. تو آج ایک باپ اپنی بیٹی کو سر پر شفقتوں کا ہاتھ رکھ کے رخصت کرتا ہے تو نبی کی کتنی بڑی سنت ادا ہوئی، حضور کی کتنی عظیم سنت ادا ہوئی. ان سنت کو ادا کرنے کے خاطر گھر سجانا، کھانے کرنا کیا ہو رہا ہے؟ یہ محبت ہی تو ہے. ورنہ گھر کا ایک بندہ ہم سے الگ ہو اور ہم خوشیاں منائیں نہیں. یہ شریعت، سنت، شریعت کا بھی تقاضا ہے، فرض بھی مجبور کرتا ہے. ایک ایسا جشن ہے جو لخت جگر کو دور کرتا ہے. ایک ایسا جشن ہے جو لخت جگر کو دور کرتا ہے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے نبی کی زندگی میں ہر ایک چیز کا نمونہ ملتا ہے. ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک جینے کا نظام اگر تمہیں کہیں ملے گا تو وہ آمنہ کے لال کی زندگی میں، وہ حضور کی زندگی میں ملے گا. آئیے باواز بولیں.